تو پھر اگر دیکھا جائے تو اصل چیز جو ہے وہ دل ہے، اور دل ہی مرکز محبت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ اذا صلح صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب، کہ دل ہی کنٹرول کر رہا ہے سارے جسم کو. اگر یہ سیدھا ہے تو سب کچھ سیدھا ہے، نفس، روح، جسم، جان، ہر چیز سیدھے رستے پر رہے گی. اگر میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ منافقین کی یہ جو صفت بتائی گئی ہے قرآن پاک میں، ایکچولی پچھلے ہفتے مجھے ہماری ایک کراچی میں ایک اسٹوڈنٹ تو ان کی کلاس تھی، تو انہوں نے کہا کہ میں 5ویں پارے کے آخر پہ پہنچی ہوں، تو آپ اگر تھوڑا سا ٹائم دیں تو مجھے ان آیتوں پہ میں نے آپ سے ڈسکشن کرنی ہے اور آپ ہمارے ساتھ آ کے تو شیئر کریں. تو الحمدللہ مجھے خود بہت زیادہ فائدہ ہوا. اس میں وہ آیت شروع یہاں سے ہوتی ہے جو منافقین کی صفات میں سے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اور آتا ہے نا جن آیات میں 5ویں پارے کے آخر میں جو سورۃ النساء. اور ویسے میں سوچ رہی تھی کہ سورۃ النساء میں اتنا منافقین کا کیوں ذکر ہے. تو اس میں آتا ہے نا کہ منافقین جو ہیں وہ جب اٹھتے ہیں نماز کے لیے تو وہ بہت سستی کے ساتھ اٹھتے ہیں. اچھا ہم کس چیز میں سستی کرتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے نا. کس چیز میں کرتے ہیں سستی؟ جو دل نہ کرے. دل نہیں کرا نماز پڑھنے، ادھر لٹک رہے، ادھر کر رہے، ادھر نماز کی طرف نہیں آ رہے. اور اگر پڑھ رہے ہیں تو ایک اور مصیبت، یراؤن الناس، دکھاوا کر رہے ہیں. اس بات سے تو اتنا ڈر لگتا ہے، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء. میں ہی سوچتی ہوں کہ جو لوگ گھنٹہ گھنٹہ واش روم میں لگاتے ہیں، ایک ایک چیز صاف کر رہے ہیں یہ، اور پھر گھنٹوں پارلرز میں بیٹھے رہتے ہیں، مینی کیور، پیڈی کیور، اور بالوں کی صفائی اور جسم کے اور پتہ نہیں کس کس چیز میں بات دیے جا رہے ہیں، اور گلاب کے عرق سے دھویا جا رہا ہے جسم کو، اور اتنا کچھ کیا جا رہا ہے. کیا 2 منٹ کا وضو ان کے لیے بہت مشکل کام ہے؟ کیوں مشکل ہے؟ یعنی 2 منٹ کے لیے وضو کرنا مشکل ہے، اور گھنٹہ منہ کے اوپر پتہ نہیں کبھی ایک لیپ لگاتے ہیں وہ اتارتے تو دوسرا لگاتے ہیں. میں کہیں پر تھی تو انہوں نے بہت لاڈ پیار سے کہا کہ ہم آپ کو فیشل کرتے ہیں. میں نے کہا وہ ہوتا کیا ہے؟ کہتے نہیں آپ دیکھیں آپ بہت تھکی ہوئی ہیں، آپ ریلیکس ہو جائیں گے. میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے کریں. تو میں نے جاننا تھا کیونکہ میں نے سنا بہت تھا کہ یہ بھی کچھ ہوتا ہے. میں نے کہا اچھا دیکھتے، اچھا ایک چیز لگائیں. پھر یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ یہ فلاں چیز ہوتی ہے. میں نے کہا اس کا کیا فائدہ ہے؟ پھر وہ اتارے، پھر ایک اور لگائیں، پھر ایک اتارے، پھر اور. میرا دل گھبرا اٹھا، لیکن میں سیکھ رہی تھی، مجھے سیکھنا تھا یہ کیا چکر ہے. تجربے سے نہیں نا بندہ گزرتا تو سمجھ بھی نہیں آتی کچھ چیزوں کی. تو اس سارے وقت میں بہت کچھ میں سوچتی، غور و فکر کرتی رہی. اللہ تعالیٰ نے مجھے یہی سمجھایا کہ اگر ہم گھنٹوں ایک چہرے کے اوپر پتہ نہیں کتنی دفعہ کچھ لگایا اتارا گیا، مجھے یاد نہیں کہ کیا کچھ ہوا، لیکن بہت کچھ اتارا لگایا گیا. تو میں نے کہا کہ 3 دفعہ منہ پہ پانی ڈالنا بھاری ہے، اور گھنٹوں لوگوں کے آگے منہ اٹھا کے بیٹھے رہنا کہ وہ پتہ نہیں کیا لگا دیں اوپر. یعنی آپ پوری طرح دوسرے کے ہاتھوں میں اپنے آپ کو دے دیتے، اس کے غلام بن کے بیٹھ جاتے ہیں. جو چاہے لگا دے، جتنی دیر چاہے وہ آپ کو چھوڑ دے لگا کے بیٹھے رہے، اب آپ سزا بھگتے. تو میں کہتی تھی کہ 3 دفعہ منہ پہ پانی ڈالنا، 3 دفعہ ایک وضو کرتے وقت ذرا ٹائم گن کے دیکھیں کتنی دیر لگتی ہے. لیکن وضو کرنا بھاری. کیوں قدم نہیں اٹھتے نماز کی طرف؟ کیوں قدم نہیں اٹھتے وضو کی طرف؟ تو یہ چیزیں کیوں اتنی بھاری ہیں؟ کیوں اتنا بھاری یہ سب کچھ؟ دل بگڑا ہوا نا، دل بگڑا ہوا ہے. اگر دل ٹھیک ہو جائے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے. پھر نماز بھاری نہ لگے، پھر اللہ کا ذکر بھاری نہ لگے، پھر اس کے اندر لذت آئے. دل اتنے بگڑے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ پہلے اندھیرا چھاتا ہے، سیاہ ہونے لگتا ہے، پھر اس کے اوپر لیئر چڑھنے لگتی ہیں غفلت کی وجہ سے اور اللہ کے ذکر سے دور ہونے کی وجہ سے. اور پھر اس کے بعد وہ دھسنے لگتے ہیں، جیسے مکان سنک کر جاتے ہیں نا، ایسے وہ گمراہیوں میں دھس جاتے ہیں، نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. کوئی پل کرے بھی تو اوپر نہیں آتے. پھر اس کے بعد مسخ ہو جاتے ہیں، پھر تو ٹوٹل شکل بگڑ جاتی ہے نا. تو جب مسخ ہو جاتی ہے کوئی چیز تو پھر وہ حسنہ تقویم تو نہیں رہی نا، باقی تو اسفل سافلین پہ جا پڑا انسان. پھر اللہ ہی ہے نکالے تو نکالے. ہاں اللہ نے منافقین کے لیے بھی رکھا کہ الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ. یعنی کہ نکلنے کا طریقہ اللہ نے بتا دیا. مایوسی تو ہے ہی نہیں نا دین میں، کسی حال میں بھی مایوس نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں فلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون
واللہ غفور الرحیم. کیا وہ اللہ کی طرف توبہ نہیں کریں گے, استغفار نہیں کریں گے؟ اللہ تو غفور الرحیم ہے, اللہ تو معاف کرنے کے لیے تیار ہے, تم تو معافی مانگو. وہ کہتے ہیں نا کہ صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے. اللہ تعالیٰ ہر روز پکارتے ہیں کہ اے دن کے گناہ کرنے والے تو رات کو لوٹا, اور رات کے گناہ کرنے والے دن کو لوٹا. یہ پھر ہم پر ہے کہ ہم کتنی توبہ کرتے ہیں. تو منافقت بھی کیا ہے؟ فی قلوبہم مرض, ان کے دلوں میں بیماری, دل بگڑے ہوئے ہیں. فزادہم اللہ مرضا, اگر کسی مرض کا علاج نہ کیا جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ مرض بڑھتا چلا جاتا ہے, اور پھر ایک وقت میں آ کے انسان کی ہلاکت ہو جاتی, پھر اس مرض سے وہ نکل نہیں پاتا. اسی لیے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. پھر میں سوچتی ہوں کہ وہ درک اسفل کیوں کہا گیا؟ جیسے دنیا میں گمراہیوں میں گر گئے اور دھس گئے اور نیچے جا گرے, دنیا میں بھی اخلاقی اعتبار سے, ایمانی اعتبار سے, عبادت کے اعتبار سے, تو پھر آخرت میں بھی سب سے نیچے. وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا. رستہ کھلا ہے ابھی بھی, جب تک زندہ ہیں توبہ قبول ہوتی ہے. وَأَصْلَحُوا, اور پھر اصلاح کر لی, فساد سے نکلے. وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ, اللہ کو مضبوط پکڑ لیا, یہ حل ہے. وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ, اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیا. یہ ریاکاری کا علاج ہے. فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا, اور مومنوں کو اللہ اجر عظیم, عظیم عظمت کی طرف, جیسے منافقین نیچے ایسے مومنین بلند و بالا وادیوں میں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ کو کیا شوق ہے کہ تم کو سزا دے اور تمہیں عذاب دے, وہ عذاب دینا نہیں چاہتا. وکان اللہ شاکرا علیما, تم ایمان لاؤ گے, شکر کرو گے تو اللہ کو بھی قدردان پاؤ گے, اور وہ جاننے والا ہے کہ کون کرتا کیا ہے. اور کوئی کوشچن؟ کہ ایک تو لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں تو ظاہر ہے پھر لوگوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں. مجھے کبھی کبھی یہ شک ہوتا ہے کہ جب اکیلے میں انسان کوئی عمل کر رہا ہوتا ہے تو کیا وہ اپنے آپ کو دکھا رہا ہوتا ہے, کیا وہ بھی کوئی ریاکاری کی قسم ہے؟ نہیں, وہ ریاکاری کی قسم نہیں, لیکن اگر اس وقت وہ یہ بیٹھ کے سوچ رہا ہے کہ اچھا اب میں یہ کر رہا ہوں تو میں لوگوں کو یہ جا کے دکھاؤں گا, اس وقت اگر منصوبے دکھاوے کے بنا رہا ہے تو وہ پھر ٹھیک نہیں. اچھا, لیکن اگر ایز لانگ ایز آپ اپنی دنیا میں ہیں اور آپ کچھ بھی کر رہے ہیں, رو رہے ہیں, دعائیں کر رہے ہیں, اللہ سے باتیں کر رہے ہیں, وہ ریاکاری نہیں ہے. صحیح سمجھ میں مجھے یوں آئی ہے, یعنی میں نے صحیح سمجھی ہے کہ نہیں, کہ جو دیگر مخلوقات ہیں وہ سب جبری اور طبعی حرکات ان سے سرزد ہو رہی ہیں نا, تو اس لیے وہ اپنا جو محبت کا ایک معیار ہے اسے برقرار رکھے ہوئے ہیں. اور ہم جو انسان ہیں, ہم چونکہ اس کے علاوہ اختیاری افعال بھی کرتے ہیں, تو اختیاری افعال جو ہمارے وہاں ہم محبت کا وہ معیار برقرار نہیں, یا وہ اصل جو ہے اس کو نہیں برقرار رکھ پا رہے. اس کی وجہ یہ کہ ہمارے اندر جیسا قلب ہے وہ خود اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے, وہ اوپر نیچے ہو رہا ہے, اس کی یعنی حالت ایک نہیں رہتی. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا, جب جنت کی کیاریوں پہ گزر ہو تو کچھ چر چگ لیا کرو. تو لوگوں نے پوچھا کہ وہ کیا ہے, تو فرمایا حلق الذکر, ذکر کے حلقے. تو یہ ان چیزوں سے یعنی ایمان بڑھانے کے, جہاں گھٹانے والی چیزیں ہیں وہ بڑھانے والی بھی ہیں, اور بڑھانے والی میں یہ جو ہے نا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ. تو واعتصموا باللہ قرآن میں دوسری جگہ اگر آیت کی آیت سے تفسیر کریں تو کیا بنتا ہے, واعتصموا بحبل اللہ جمیعا. ٹھیک ہے, اللہ کو پکڑنے کے لیے کیا پکڑو, اللہ کی رسی پکڑو, یعنی قرآن مجید سے مضبوط تعلق, اور جمیعا مل کے پکڑو, کیونکہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یشد بعضہ بعضا والی بات آتی ہے, ایک دوسرے کے لیے سپورٹ بنتے ہیں. دیٹس ویری امپورٹنٹ آلسو. ان کا سوال بہت ریلیونٹ ہے کہ ایک طرف تو وہ اختیاری اور غیر اختیاری کی بات ہو رہی ہے, اور پھر فرشتوں کی باتیں آ گئی, تو پھر وہ کس طرح یہ دو طرح کی حرکتیں ہیں. دو طرح کے فرشتے ہیں نا, کچھ فرشتے کائنات کے نظام کے ساتھ ہیں, کچھ ہمارے ساتھ ہیں. اچھا آپ دیکھیے کہ جو کائنات کے نظام میں ہے وہ ان چیزوں کو وہ چلا رہے ہیں, کر رہے ہیں, وہ چیزیں اپنی مرضی سے نہیں کر رہی. جو ہمارے ساتھ چار ہیں وہ انٹرفیئر نہیں کر رہے, کرامن کاتبین چپ کر کے بیٹھے ہیں, جو کہتے ہیں بس لکھ رہے ہیں. ہمیں آزادی ملی ہوئی ہے, آگے پیچھے ہماری حفاظت کرتے ہیں تاکہ ہمیں جو جینے کا وقت ملا ہے دنیا میں اس میں ہم جی سکیں, اور چیزیں ہمارے ساتھ انٹرفیئر نہ کریں. صرف آنکھ کی حفاظت کے لیے 7 فرشتے مقرر ہیں. اسی طرح اور بھی بعض چیزوں کے بارے میں آتا ہے. تو وہ جو ہے وہ ہمیں مجبور نہیں کر رہے, وہ ہمیں نہیں چلا رہے. ٹھیک ہے نا, ہمارے پاس اختیار ہے اور دوسری مخلوق کے ساتھ نہیں ہے. فرشتے ان کے ساتھ بھی, فرشتے ہمارے ساتھ بھی. جو ان کے ساتھ فرشتے ہیں
وہ ان کو فرشتے چلا رہے ہیں، اور جو ہمارے ساتھ ہیں وہ ہمارے ساتھ صرف ایز اے سپورٹ ہے. کیونکہ وہ ایک دم فرشتے چلا رہے ہیں، کام ان پہ آگے. جی جی. جبکہ ہماری حرکتیں جو ہیں وہ شعوری یا غیر شعوری دونوں طرح کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی. ارادی ہیں، ہماری ارادی ہیں، ان کی غیر ارادی ہیں. ان کو بھی فرشتے ہانک رہے ہیں اور ہمارے ساتھ بھی فرشتے ہیں. ان کے فرشتے جو ہیں وہ ان کو جبری حرکات میں لے کے آئے ہوئے ہیں، اور ہمارے فرشتے جو ہیں وہ ہماری ارادی یا اختیاری حرکات میں مددگار ہیں ایک طرح سے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا. جب ایمان کے درجے پر ہوتے ہیں تو جو وہ فرشتے ہیں وہ ایک سپورٹیو رول ادا کرتے ہیں. ٹھیک، والدین سے، بچوں سے. بالکل یہ محبت طبعی ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے. بالکل. مثلا ایک محبت ہمیں آپ سے ہے صحیح. جی، اب یہ اختیاری ہے یا طبعی؟ یہ اختیاری ہے. اچھا، یہ اس مثلا کا باعث ہوتا ہے، کوئی سبب ہوتا ہے. جب وہ سبب ختم ہوتا ہے تو محبت بھی ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی محبت کی جو قسمیں ہیں، حسن اخلاق میں نے اس پہ کافی ڈیٹیل سے پڑھا بھی تھا اور پہ پڑھایا بھی تھا کہ محبت کی بھی کچھ قسمیں ہیں. اس میں کچھ طبعی ہے، فطری ہے، اور پھر اس کے بعد کچھ جو ہے وہ اختیاری ہے، اور کچھ شہوانی ہے، اور کچھ مستقل ہے، اور کچھ عارضی ہے. تو یعنی کہ لیکن اس اختیاری محبت بھی بعض اوقات یہ نہیں لگ رہی ہوتی کہ ہمارے اختیار سے باہر ہے، کہ ہم کسی نہیں. فرد سے محبت کرنے میں مثلا مجبور ہیں. وہ مجبور تو ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی اختیار ہوتا ہے کہ اس کی لمٹ قائم رکھیں، کہ اس میں غلوب نہ کریں. شیطان چونکہ ہر وقت بندے کے ساتھ ہوتا ہے نا، تو دین کے نام پر یہ اللہ کی خاطر جو محبت ہوتی ہے، بعض اوقات تو اس میں بھی اللہ اور بندے کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اس شخص کی صورت میں، یا نفس بیچ میں آ جاتا ہے، اور پھر وہ اس میں یا غلوب ہو جاتا ہے. اب جتنے لوگ غلوب کرتے ہیں وہ بھی دراصل کیا کر رہے ہیں؟ محبت میں کر رہے ہیں، لیکن لمٹ کراس کر گئے. تو اس میں پھر اس لمٹ تک رہنا، اور اس کے لیے پھر انسان کو یہ جو قرآن ہے یہ مدد دیتا ہے کہ آپ کہاں تک جا سکتے ہو. جی. اور اس میں یہ ہے کہ انسان پھسلتا ضرور ہے، کمی بیشی ہوتی ہے، لیکن پھر انسان کے ساتھ اگر اس کا شعور زندہ ہو تو اس کو بتاتا ہے کہ یہ تمہاری لمٹ، اس سے آگے نہیں جانا. اس سے آگے جانے سے والذین آمنوا اشد حبا للہ پہ فرق پڑ جائے گا، کیونکہ وہ معیار ہے نا. جی فرمائیے. مجھے آپ کی بات سے یہ بات سمجھ آئی ہے کہ اگر اختیاری محبت کو ہم سوچیں، ہونے میں اختیار نہیں ہے، لیکن اس کو انکریز کرنے میں یا ڈیکریز کرنے میں، اس کو پریفرنس دینے میں، اس میں ہمارا اپنا ذاتی اختیار موجود ہے. چوائسز ہیں. جیسے غلف کی بات ہو رہی ہے تو ظاہر ہے ہم جو عام ہمارا جو معاشرہ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت غلف میں چلا جاتا ہے، یا صحابہ کی شان میں غلف میں چلا جاتا ہے، یا پھر کرامتوں میں اور اس طرح کی چیزوں میں ہم پڑ جاتے ہیں. تو یہ اس چیز میں ہے. لیکن جو ہم لوگ جس چیز میں کنفیوز ہوتے ہیں نا، وہ ایکچولی شہوانی محبت ہے. انشاءاللہ وہ آگے چیپٹرز آ رہے ہیں. وہ ایکچولی وہ محبت نہیں، وہ لسٹ ہوتی ہے. محبت اس سے کچھ فرق چیز ہے. شہوت اور محبت میں فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جی استاذہ، میں نے ایک یہ کویسچن کرنا تھا کہ بعض اوقات ہمیں کچھ لوگوں سے ایسے محبت ہوتی ہے کہ ہم ہر وقت انہی کے متعلق سوچتے ہیں، اگر کہیں بیٹھے ہوں تو وہی یاد آ رہے ہوتے. کیا اس محبت میں گناہ ملتا ہے؟ بہت خوبصورت سوال ہے. سمپل. وہ ایک امتحان ہوتا ہے بندے کا، کیونکہ ہمارا اصل گول کیا ہے کہ سب سے زیادہ ہمیں یاد آئے تو کون آئے؟ اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. لیکن شیطان ہر وقت کیا چاہتا ہے کہ ہم اس سے ہٹ جائیں، اور اس کے لیے وہ ہمیں آ کے بار بار خیال دلواتا ہے. اور یعنی انسان قدرتی طور پر کسی انسان سے محبت کرتا ہے تو بار بار اس کا خیال آتا ہے. یہاں کے ایک امتحان شروع ہوتا ہے کہ اب اس کو کیسے مینٹین کرو گے جس سے اصل محبت کرنی چاہیے. پھر انسان کے لیے شعوری ارادی کوشش شروع ہوتی ہے کہ مجھے اس محبت کو ڈکریز کرنا ہے تاکہ اللہ ہی کی محبت پریویل کرے. اور اس میں انسان اللہ کی مدد سے ضرور کامیاب ہو جاتا ہے اگر وہ اپنے ارادے میں سچا ہو. کیونکہ اگر اللہ سے بڑھ کر کسی کی یاد آ رہی ہے، اللہ سے بڑھ کے کسی کا ذکر ہو رہا ہے، تو یقیناً غلط کر رہے ہیں. اس کا علاج کیا ہوگا استاذہ جی؟ اللہ ہی سے مدد مانگے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. یہ دل پہ ایک اندھیرا ہوتا ہے، انسان اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، اور ہوتی صرف نفس کی خواہش ہے ایک. یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ کے سوا کوئی بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتا، یہ صرف اللہ ہی سے مانگیں گی آپ. جی بولیے. پچھلے دنوں مجھے اتفاق ہوا جو سورہ بقرہ کی جو شروع کی آیات ہے ان پہ فوکس کرنے کا، تو اس میں مجھے بہت زیادہ سوالات کے جواب مجھے اس ایک چیز سے مل گئے کہ
منافقوں کے جہاں پہ اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں نا کہ وہ یہ کرتے ہیں لیکن ان کو اس کا شعور نہیں ہوتا. تو کئی دفعہ میں یہ سوچتی تھی نا کہ مجھے کیوں نہیں سمجھ میں آتی یہ چیز, چھوٹا سا مسئلہ ہے اس میں مجھے کیوں نہیں سمجھ میں آتی, یا میں اگلے کو کوئی چیز سمجھا رہی ہوتی ہوں اس کی واضح صاف غلطی ہوتی ہے اور وہ آدھا گلاس پانی اس نے گرا دیا, اس سے کہیں آپ نے آدھا کیوں گرایا, تو وہ کہتا نہیں میں نے آدھا نہیں گرایا, میں تو تھوڑا سا گرایا. اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آدھا ہی گلاس ہے, اس کے سامنے ہو رہا ہے, ایکسپٹنس نہیں. تو مجھے پھر بہت زیادہ یہ لگا کہ ہم سب میں بحیثیت قوم شعور کی کمی کیوں ہو گئی, کیونکہ ہم منافقت کے اندر اتنے ڈوبے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. اکثریت کی میں بات کر رہی ہوں, کچھ تو ظاہر لوگ ہوتے ہیں ہدایت پر ہی ہیں, لیکن اکثریت جو منافقت میں رہ کر اس کا ایک آفٹر افیکٹ, جیسے کچھ دوائیوں کا ہوتا ہے نا, وہ چھوڑ بھی دیں لیکن اس کا آفٹر افیکٹ کافی عرصے تک رہتا ہے, بالکل وہ بے شعوری ہے. اور یہ ساری چیزیں پھر اسی کا نتیجہ ہے کہ ہمیں یہ شعور ہی نہیں ہوتا کہ یہ محبت ہم جو کر رہے ہیں کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے, یا اس میں ہمارا اس کی لمٹس کیا ہے, اس کی لمٹس کیا ہے. پھر یہ کہ ہمارا اپنا اس میں کتنا اختیار ہے. ہم ہر چیز اللہ کے ذمہ ڈالنے کے بڑے شوقین ہیں. اللہ ہی دل میں محبت ڈالتا ہے, تو بھئی چوری کرنے والے کے دل میں چوری کرنے کی محبت اللہ نے ڈالی کیا؟ مطلب یہ تو غلط بات ہے نا. آپ ہر چیز اللہ کے ذمہ ڈالتے جائیں اور محبت پہ اختیار نہیں, اور دل پہ اختیار نہیں, اور کسی بھی چیز پہ اختیار نہیں. یہ بہت سی باتیں محبت کے بارے میں, جتنے گانے اور فلمیں اور جو شعر و شاعری ہے, اس میں ایک غلط عقیدے کو جنم دے دیا ہے, اور اس کو محبت کو پرستش اور عبادت کے درجے تک لے گئے ہیں, اور اس کو بھی جائز اور بالکل ایک, اور پھر یہ کہ محبت اور جنگ میں ہر چیز جائز ہے. یہ کس حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ اللہ چاہے گا تو دے دے گا, بالکل. تو اصل بات یہی ہے کہ وہ جو شعور, ارادہ, اختیار اور پھر اخلاص, واقعی سچے ہو, چاہتے ہو, اگر چاہو گے تو اللہ ضرور دے گا. اب دیکھیں یہ جو 4 چیزیں بتائی گئی نا, تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ, اس میں توبہ, اصلاح اور اخلاص اور اعتصام باللہ. اگر اس میں سے ایک بھی چیز مسنگ ہوگی نا, علاج مکمل نہیں ہوگا منافقت سے. اگر ہم صرف توبہ کر لیں کہ بس معافی مانگ لی, اب نہیں کریں گے, پھر پلٹ جائیں گے وہاں. جب تک کسی چیز کو پکڑ کے نہیں رکھیں گے نا, واعتصموا باللہ نہیں ہوگا, اللہ کے ساتھ مضبوط کنیکشن نہیں ہوگا, پھر پھسلیں گے, پھر گریں گے, پھر وہیں جا پڑیں گے, اور سچے نہیں ہوں گے, اخلاص نہیں ہوگا, پھر ادھر ہی جا پڑیں گے. اس لیے بہت سے لوگ توبہ کرتے بھی, نکلتے بھی پندے سے, پھر ادھر جا گرتے ہیں. یہ مت سوچے کہ ایک دفعہ نکل آئے تو پھر بچے رہیں گے, پھر گرنے کا احتمال ہے. تو اس کے لیے ایک مستقل حل اور علاج چاہیے, واعتصموا باللہ, اور اس کے پھر آگے طریقے ہیں اللہ کو مضبوط تھامنے کے. جی یہ میم جو بات کر رہی تھی کہ یہ جو لٹریچر نے محبت کو جس درجہ عبادت دے دی ہے, یہ اتنا ڈس اپوائنٹمنٹ کا کاز بنتا ہے, کیونکہ جتنا آدمی ٹوٹ کے محبت کرتا ہے, جتنا اس کا ایکشن ہوتا ہے, اتنا ہی وہ بری طرح ٹوٹتا ہے. اور اگر ہم اللہ تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پہلے نہیں رکھتے ہر ایک سے, وہ ایکچولی اللہ نے اپنے لیے نہیں کہا, وہ بندے کی حفاظت کے لیے کہا ہے, کیونکہ وہ ایک بفر زون ہے. اللہ اور رسول اللہ اس لیے کیونکہ انہوں نے کہا کہ میری زندگی سب سے مشکل گزری ہے, تو آپ میری زندگی سے اگزامپل لے لیں. اور اللہ اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ آپ کو ہیلپ کریں گے اس ڈس اپوائنٹمنٹ میں سے نکلنے کے لیے. تو جب آپ اللہ اور نبی کو پہلے رکھیں گے اپنے بچوں سے, اپنے ہسبینڈ سے, اپنے if you're in love with somebody or whosoever, وہ ایکچولی از یور بفر زون. جیسے اسٹیئرنگ کے سامنے ایکسیڈنٹ ہو تو وہ ایک دم نکل آتا ہے ہوا کا بیگ, دیٹ از یور بفر ٹو سیو یو فرام کریکنگ اینڈ بریکنگ. بیکاز جو اللہ نے کہا ہے نا, ایکچولی وہی سچ ہے. باقی I mean, life is full of disappointments, including your parents, including your children, and I have lived through it. And میں آپ کو ایکسپیرینس سے کہہ رہی ہوں, میں آپ کو قسم کھا کے سچ کہہ رہی ہوں کہ یقین جاننے, لوگ کہتے ہیں نا کہ ایکسپیرینس مان لینا چاہیے, بے وقوف ہوتے ہیں جو لوگ خود ایکسپیرینس کرتے ہیں, رولز نہیں چینج ہوتے ہیں. I swear it's true
کہ اگر اللہ اور رسول کو آپ نے پہلے نہیں رکھا، آپ زندگی میں اتنا وقت اپنا ضائع کریں گے اس ہرٹ میں سے نکلنے میں. جب اللہ اور رسول ہوں گے، دنیا میں آپ کو کوئی کچھ بھی کہہ دے، اٹ ڈز ناٹ میٹر. آپ اس کو امیڈیٹلی پوسٹ اٹ، جیسے ہوتا ہے نا، یو پوسٹ اٹ ٹو گاڈ اینڈ اٹس فنشڈ. آپ کی کوئی غیبت کرتا، اٹ ڈز ناٹ بادر یو. کوئی آپ کو ہرٹ کرتا، اٹ ڈز ناٹ بادر یو، بیکاز آپ نے محبت کی تھی اللہ کے لیے. آپ کو اجر چاہیے اللہ سے. سو دس ایکچولی از فار دا پرسن کہ وہ زندگی اپنی آپٹیمم پازیٹیوٹی اور پین لیس گزارے، اور وہ اسی طرح ممکن ہے، اور اس کا کوئی طریقہ نہیں ہے، کوئی بھی طریقہ نہیں ہے. اینڈ ود دس، میں ڈاکٹر فہد کے ساتھ ہوتے ہوئے اتنی اس قابل نہیں ہوں کہ میں اتنی بات کروں. میں آپ کو چیلنج کرتی ہوں، ایچ ون آف یو، کہ اگر اس کے علاوہ کوئی رستہ ورک آؤٹ کرتا ہو، آئی سویئر، آئی چیلنج یو، اس میں اور کوئی طریقہ نہیں ہے. اللہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور اس محبت کی وجہ سے وہ کہتا ہے مجھے رکھو پہلے. اس کی وجہ سے آپ ہرٹ ہی نہیں ہوں گے، کبھی نہیں ہرٹ ہوں گے، آپ نیگیٹیوٹی کی طرف جائیں گے ہی نہیں. یہ اللہ کا امپاورمنٹ سسٹم ہے جس کو ہم ڈھونڈتے پھرتے ہیں لوگوں سے باتیں کرنے کے لیے. اس نے مجھے یہ کہہ دیا، اس نے مجھے ہرٹ کر دیا، اب میں کیا کروں، اب مجھے چھوڑ کے چلا گیا، اب میں شادی کیسے کروں گی، اینڈ سو آن اینڈ سو. یہ سب ریلیونٹ ایشوز ہیں. لیکن اگر آپ نے ان دو چیزوں کو رکھا ہوا ہے، بلیو می، یور لائف ول بی اے جنت ان دس دنیا. آپ کو لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کی اپنی مصیبتیں ضرورت نہیں پڑے گی. آپ نے اللہ کو دے دیا، ختم. یو ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم گوسپنگ، جو عورتوں کو بڑا شوق ہوتا ہے باتیں کرنے کا، اینڈ یو نو شوئنگ آف، اور بہت سی ربش ٹاک سے اور بہت سے ربش مشاغل سے آپ کی جان چھٹ جائے گی. میری ساس نے یہ کہہ دیا ہے، میرے ہسبینڈ نے یہ کہہ دیا ہے. نتھنگ ول بادر یو. اگر آپ کی وہ جو حدیث ہے کہ ہر کام نیت پہ ہے، تو اگر نیت اللہ کے لیے کر لیں پھر کچھ بھی نہیں. آپ دیٹس ایکچولی اے سیلف امپاورمنٹ سسٹم، کہ آپ کسی دوسرے انسان پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہوتے. وہ اندر سے قوت آپ کی اجاگر ہوتی ہے ٹو سسٹین یور سیلف. تھینک یو سو مچ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.